ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فواكه كثيرة ولكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، ہم نے سورہ زخرف کی چند آیات تلاوت کی ہیں اور انہی آیات کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 67 سے لے کر کے آیت نمبر 73 تک میں نے پڑھی ہیں۔ یہ آیات بڑی اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں ہمیں اگر اس آیت کو سمجھنے اور اس فضیلت کا مستحق بنا دے تو سمجھ لیں کہ انسان کی دنیا آخرت دونوں سنور جائے۔ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے مختلف لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، ہماری دوستیاں ہوتی ہیں، ہمارے معاملات ہوتے ہیں، رہن سہن ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے رہن سہن دنیا سے جاتے ہی وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے رشتے ناتے، ساری دوستیاں اور ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بس ایک ہی تعلق ہے، ایک ہی تعلق ہے، ایک ہی رشتہ ہے اور ایک ہی محبت اور دوستی ہے کہ وہ دنیا میں بھی ہے اور جنت تک وہ باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی دوستی کا سب کو مستحق بنائے اور ایسے ہی تعلقات، ایسے ہی محبتیں اور ایسے ہی دوستی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس ایک ہی قسم کے خوش نصیب ہیں کہ دنیا میں بھی ہیں محبت ان کی اور ان کی محبت آخرت میں بھی رہے گی۔ اور اگر کوئی اس محبت میں کبھی شیطان نے کوئی بگاڑ پیدا کر دیا، کوئی ناراضگی اور کشیدگی پیدا کر دی تو اللہ تعالیٰ اس محبت کی بنا پر، اس نیک عمل کی بنا پر جس پر ہماری اور آپ کی محبت اور دوستی ہے، اتنی خیر و برکت کی چیز ہے، اتنی عظیم ترین چیز ہے
کہ اگر دنیا میں شیطان نے کبھی کچھ بگاڑ بھی پیدا کر دیا اور دوستی میں فساد پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس فساد کو بھی دلوں سے نکال کر کے دنیا والی محبت کو قائم کر دے گا. وہ کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. جتنے دوست، اخلا کس کی جمع ہے؟ خلیل کی. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں دوست کے صاحب کے معنی آتے ہیں، ساتھی کے، دوست کے، صدیق کے معنی بھی آتے ہیں دوست کے، اور ایک خلیل ہے، خلیل کے معنی بھی آتے ہیں دوست کے. کیا؟ ہاں، لیکن خلیل اور صدیق میں کیا فرق ہے؟ خلیل کا معنی اگر سمجھنا چاہیں تو آپ کے کھانے کے وقت، پینے کے وقت دانت میں اگر دانتوں کے درمیان، دو دانتوں کے درمیان کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو اس پھنسی ہوئی چیز کو اس عصا سے نہیں نکالتے آپ. کیا کہہ رہے؟ اور پلمبر کے یہاں سے مانگ کر کے کسی اور اسکرو سے نہیں نکالتے، وہ باریک سے لکڑی ہوگی اسی کو گھسا کر کے نکالتے ہیں. یہ دو دانتوں کے درمیان پھنسی ہوئی چیز کو جس سے نکالتے ہیں اس کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ خلال. کیا کہا گیا؟ خلال. جو کسی چیز میں گھس جائے، جو کسی چیز میں پیوست ہو جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جیسے کہ قرآن پاک 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر فجاسو خلال الدیار. دشمن اور کافروں، کفار مسلمانوں کے گھروں میں فجاسو خلال الدیار، گھروں میں گھس گئی. گھر میں گھس جانے یا دو چیزوں کے درمیان کسی چیز کے گھسا دینے کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلال. یہ خلال اسی خلیل کے معنی میں ہے. اب خلیل کے معنی کیا ہوئے؟ جس کی محبت آپ کے رگوں میں اور خون میں گھس چکی ہو. ایسے دوست کو کیا کہا جاتا ہے بیٹے؟ خلیل. صدیق تو ہے، چلے گئے یہاں سے کہیں سفر میں جا رہے، دوستی ہو گئی، الیک سلیک کیا، اس نے چائے پلا دی اور اس نے آپ کو پان کھلا دیا، دوستی تو ہو گئی میرے بھائی. لیکن اس کو ایک عام دوستی کہیں گے. جس کی محبت، جس کی الفت آپ کے دل میں گھس جائے، جس کی محبت کے رگوں پے میں داخل ہو جائے، دوست کہا جاتا ہے خلیل. اور دوست تو بہت ہوتے ہیں، خلیل بہت ہی کم ہوتے ہیں. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ نے اپنے نبی ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے کا خلیل بنائے. لیکن یہ آپ کی خلیلی اور یہ آپ کی الفت اور یہ آپ کی محبت اور یہ آپ کی دوستی کب تک قائم رہے گی؟ کتنا بھی آپ کا جگری دوست ہو. کیا کہتے ہیں خلیل کو؟ یہاں بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ ہاں، جگری دوست ہو. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. قیامت کے دن ہر خلیل دوسرے خلیل کا دشمن ہو جائے گا. اللہ اکبر. ہر خلیل دوسرے خلیل کا دشمن ہو جائے گا. ولا يسأل حمیم حمیما. سورہ معارج کیا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ولا يسأل حمیم حمیما یبشرونہم. ایک دوست اپنے تمام دوستوں کو دیکھتا ہوگا، آمنے سامنے کھڑے ہوں گے، لیکن قیامت کے دن ولا يسأل حمیم حمیما، دیکھنے کے باوجود ایک دوست دوسرے دوست کی خیریت بھی نہیں پوچھے گا کہ آپ کس حالت میں. وجہ کیا ہے؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یغنی. قیامت کے دن ہر انسان اپنی پریشانی میں مبتلا ہوگا. تو آپ نے سن لیا
کہ جتنی محبتیں ہیں اور جتنی دوستیاں سب قیامت کے دن ختم ہی نہیں ہوگی. ختم ہو جاتی جب بھی غنیمت تھی. دوستی کس میں تبدیل ہو جائے گی؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن ساری دوستیاں ساری محبتیں عداوت میں تبدیل ہو جائیں گی. صرف ایک قسم کے لوگ ہیں جن کی محبت کو اللہ حشر کے میدان میں اور قیامت کے دن بھی باقی رکھے گا. وہ کون سے ہیں؟ الا المتقین. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سب کو متقین میں شامل کر لے. اور متقین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر تقوی آ جائے. جن کی دوستی متقین سے ہوگی، جن کی دوستی تقوی پر ہوگی، جن کی دوستی دین پر ہوگی، جن کی دوستی اتباع سنت پر ہوگی، جن کی دوستی توحید پر ہوگی، دوستی تقوی پر ہوگی، اللہ تعالیٰ تقوی والی دوستی کو دنیا کی طرح آخرت میں بھی باقی رکھیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ساری دوستیاں عداوت میں تبدیل ہو جائیں گی. ہر دوست دوسرے دوست کا دشمن ہو جائے گا الا المتقین. صرف متقین کی دوستی اللہ تعالیٰ باقی رہے گا. اللہ تعالیٰ سب کو متقین میں شامل کر دے اور ہم تمام لوگوں کی دوستیاں تقوی کے بنیاد پر ہوں. جہاں تقوی سے ہٹ کر کے آپ نے کسی سے دوستی کی باطل پر، غیر تقوی پر، وہ دوستی دنیا میں کتنی بھی سخت ہو لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عداوت و دشمنی میں تبدیل کر دیں گے. وہی دوست آپ کا سب سے بڑا دشمن بن جائے گا. اللہ ہمارے سارے تعلقات کو تقوی پر قائم کر دے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اور پھر میرے بھائی اور کیا ملے گا؟ یہ متقین کو کیا ملا؟ ایسے اخلا کو، اخلا یعنی ایسے دوستوں کو جن کی دوستی کس بنیاد پر ہے؟ تقوی پر ہے. جو کسی دوستی کرتے ہیں تو متقی سے کرتے ہیں، دیندار سے کرتے ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، شریعت کی پابندی تقوی شعار کی دوستی اپناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دوستی کو قیامت کے دن دشمنی میں تبدیل نہیں کرے گا، دوستی میں باقی رکھے گا. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ ایسے لوگوں کے، کن لوگوں کو؟ جن لوگوں کی دوستیاں تقوی پر ہیں. اللہ کیا فرمائیں گے؟ اب ذرا سنو. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا تحزنون. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا عبادی، اے میرے بندو. کون بندو؟ جنہوں نے دوستی کیا تھا تقوی کی بنیاد پر، جن سے رابطہ تھا تقوی کے بنیاد پر. اللہ فرمائیں گے یا عبادی، اے میرے پیارے بندو. کتنے خوش نصیب ہیں کہ حشر کے میدان میں اللہ جن کو اپنا پیارا بندہ قرار دے دے. یا عبادی، اے میرے پیارے بندو. یہ حشر کا میدان ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، لیکن تمہارے لیے کوئی پریشانی نہیں. لا خوف علیکم اليوم. اليوم کے معنی آج. اللہ اکبر. لا خوف علیکم اليوم. حشر کے میدان سب پریشان ہو، کتنے بھی خوف زدہ ہو، لیکن اے میرے تقوی والے بندو جنہوں نے محبت تقوی کی بنیاد پر کی تھی، لا خوف علیکم، تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے. اور آگے ولا هم يحزنون، اور کوئی غم اور فکر بھی تم کو نہیں کرنا ہے. بس انتظار کرو، ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں سیدھے جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے. الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں تقوی کی بنیاد پر کون لوگ محبت کرتے ہیں، تقوی کی بنیاد پر کن کی دوستیاں ہوتی ہیں، اور برائیوں پر، برائیوں کے لیے، حرام کاریوں کے لیے، کھیل کود کے لیے، لہو و لعب کے لیے، دنیا داری کے لیے محبت کن کی ہوتی ہے؟ فرق کیا ہے وہ ذرا سنو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا الذین کانوا الذین آمنوا بآیاتنا. تقوی نشانی کون کیا ہے؟ کن لوگوں کی محبت تقوی پر ہے؟
کن کی محبت تقوی پر ہے؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین آمنوا بآیاتنا، جو ہمارے نبی کی، جو ہمارے اور ہمارے نبی کی ہر بات کو کانوا مسلمین، اور صرف سنتے ہی نہیں تھے بلکہ سننے کے ساتھ فرما برداری کرتے تھے. یہ ہے تقوی والے. پھر ادخلوا الجنت، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، تمہاری دوستیاں تقوی کے بنیاد پر تھی، تمہاری دوستی کو آج حشر کے میدان میں باقی میں نے رکھا ہے، اس لیے اب حشر کے میدان میں نہ کھڑے رہو. ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، یہ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں، جاؤ اور تنہا نہ جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کر کے جاؤ. ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، مدے لے کر کے. پھر اب آگے کیا ہوگا وہ بھی ذرا سنو. یہ کس کی برکت ہے بھائی؟ محبت ہو تو تقوی کے بنیاد پر. اگر ہم متقی ہو گئے، اہل تقوی سے ہم نے محبت کیا، اہل تقوی سے ہماری دوستی ہے، اہل تقوی کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ایک تو لا خوف علیکم، پہلی نعمت کیا ہے؟ دنیا کی محبت دوستی تمہاری برقرار رکھی جائے گی. نمبر 2، اللہ فرماتے ہیں لا خوف علیکم اليوم. نمبر 3 ولا انتم تحزنون. نمبر 4 ادخلوا الجنت انتم، جنت میں جاؤ اور اکیلے نہ جاؤ، اپنے بال بچوں کو بھی لے کر کے جنت میں چلے جاؤ. آگے اور اللہ تعالیٰ کیا دیں گے وہ بھی ذرا سنو. یطاف علیہم بصحاف من ذہب، سونے کی پلیٹیں ہوگی، وہ بڑی سینی جس میں کھانا رکھ کھلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہاں، بڑی سی سینی ہوگی، وہ بھی کس چیز کی ہوگی؟ اور یہ 24 اور 22 گریڈ والا نہیں، جس میں ملاوٹ ہو. سونا بھی ہوگا تو کہاں کا ہوگا؟ جنت کا ہوگا. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکوابا، اور کیا ہوں گے؟ پیالے ہوں گے. دوسرے معنی میں سمجھ لو، سونے کا ٹرے ہوگا اور اس میں پیالے جو بھر کے لائے جائیں گے وہ بھی کس کے ہوں گے؟ سونے کے ہوں گے. اور یہ کہ نہیں ہاں رکھ کے چلا گیا. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَحَافٍ مِّن ذَهَبٍ، اور لانے والے کون ہوں گے؟ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، کون ہوں گے؟ پیارے پیارے، نہایت خوبصورت، کانہم لؤلؤ مکنون، جیسے چمکتی ہوئی موتیاں ہوتی ہیں ایسے چمکتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے. وہ آپ کے سامنے پیالے لے کر کے دوڑتے ہوں گے. ایک جائے گا دوسرا پہنچ جائے گا، یہ پہلا کچھ اور لے کے آیا دوسرا کچھ اور لے کر کے آئے گا. اور یہ ساری چیزیں کس کی ہوگی؟ سونے کی. اور وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اور اس کے اندر وہ بھی ہوگا جو کچھ انسان کا نفس چاہے گا. کسی کوئی حقہ پینے والا تھا، اس نے آج سنی تو کہا کہ اچھا مولانا صاحب کیا حقہ بھی ملے گا؟ ہم تو حقہ پیتے ہیں، کیا وہاں حقہ بھی ملے گا؟ کہا بے ایمان، وہ جنت حقہ گندی چیز ہے، جنت میں کوئی گندی چیز نہیں ہوگی، پاکیزہ چیزیں کی. ارے جنت میں جانے کے بعد وہ مہا بے ایمان ہوگا جو حقہ پینا چاہیے. سمجھ گئے نا؟ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اور اس کے اندر کیا تمہیں ملے گی؟ جو کچھ انسان کا نفس چاہے گا. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اللہ اکبر. اور وہ ایسی ایسی چیزیں اللہ نے دے رکھا ہوگا جن کو دیکھ کر کے نظریں بڑی مزہ لے گی. اب سمجھ جاؤ کیا چیزیں ہوگی. بس فلمیں تو نہیں ہوگی، یہ 2 ٹانگ والی جانور نہیں ہوگی، سب ہوگی تو کیا؟ جنت کی نعمتیں ہوگی اور حوریں ہوگی. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ،
وہ ساری چیزیں اللہ مہیا کر دے گا جن سے کو دیکھ کر کے تمہاری نگاہیں لذت حاصل کرتی ہیں. اور ذرا سنو، اور اعلان کر دیا جائے گا وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اب تم اسی میں رہو گے، تمہیں اس سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. اور اعلان کر دیا جائے گا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تعملون، یہ جنت جس کو تمہیں وارث بنایا گیا ہے، یہ تم نے کبھی سوچا کہ کس وجہ سے ملی ہے؟ تم نیک اعمال کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کی برکت سے تمہیں جنتیں دی ہیں. چلو جنت تو مل گئی، آخری چیز اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ. فاکہہ جانتے ہو؟ ہاں کس کو کہتے ہیں؟ ہاں فاکہہ کے معنی آتے ہیں وہ اس کے استعمال کرنے اور دیکھنے میں سرور محسوس ہو. کیا سرور میں؟ کہاں؟ دل میں سرور، سکون محسوس ہو. اللہ جس کے دل پہ کشادہ ہونے لگے، چونکہ آپ مٹھائی کھائیں اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، اور آپ ایک سیب کھائیں، دونوں کا اثر انسان کے دل میں، دونوں کے اثر میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. اسی لیے یہ جو فروٹ ہوتے ہیں اس کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ فاکہہ. اللہ فرماتے لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے بہت سارے فواکہ اور میوے جات ہوں گے، منہا تأکلون، تم اس سے کھاتے رہو گے. یہ اعلیٰ درجے کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں اس شخص کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کی محبت، جن کی دوستی کس بنیاد پر ہوتی بھائی؟ تقوی کے بنیاد پر. اللہ اکبر. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ مستحق بنائے میرے بھائیو، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں ابن کثیر رحمت اللہ، ابن جریر رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں، یہ ہمارے سارے موحدین کی جماعت موجود ہے، یہ توحید اور تقوی سے کی بنا پر جو تعلقات ہوتے ہیں، اس تعلق کی برکت ذرا دیکھو. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ام سلمہ، اے ام سلمہ تمہیں معلوم ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں پکارے گا یا اہل التوحید. کیا پکارے گا؟ یا اہل التوحید، اے توحید والو. اللہ تعالیٰ سب کی توحید کو کامل بنا دے. ہمارے وہ بھائی بڑے خسارے میں ہیں جو اپنی توحید کو شرک سے ملا کر کے سب سے پہلی برکت را دیکھو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یا اہل التوحید، اے اہل توحید. 3 مرتبہ اعلان کریں گے یا اہل التوحید، یا اہل التوحید قوموا. حشر کے میدان میں توحید والے بندے کہاں ہیں؟ وہ اسی وقت کھڑے ہو جائیں، سارے توحید والے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو حکم دے گا ایک طرف تم جمع ہو جاؤ، اور جہاں سارے توحید والے اکٹھا ہوئے آپ فرماتے اے ام سلمہ جب سارے توحید والے کھڑے ہوں گے تو ایک توحید والا دوسرے کو پکڑ لے گا. کیوں؟ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کیا تھا اور اس نے حشر کے میدان میں اپنے اوپر زیادتی کرنے والے کو دیکھ لیا، فوراً گریباں پکڑ کر کے چمٹ گیا. ایسے سارے ایک دوسرے پر ظلم زیادتی کرنے والے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو دنیا میں کچھ زیادتی کر ڈالا تھا، کسی کے حقوق میں کوتاہی کر ڈالا تھا، آپ ارشاد فرماتے سارے توحید ایک دوسرے کا گریباں پکڑیں گے اور کہیں گے اچھا ہوا سامنے مل گئے، اب اللہ تعالیٰ سامنے پیش کریں گے اور آج میں تم سے اپنا بدلہ لوں گا.
اللہ اکبر. لیکن توحید کی برکت سے، تقوی کی برکت سے، شریعت کی پابندی کے برکت سے اللہ تعالیٰ ان تمام اہل توحید سے خوش ہے جو ایک دوسرے سے دست بغریبہ ہو چکے ہیں. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے ہم نے سارے اہل توحید کو اٹھایا اور سارے اہل توحید کو ایک میدان میں جمع کیا، ایک توحید پرست دوسرے توحید پرست کو کا گریباں پکڑا ہوا ہے اور کہتا ہے ہمیں تم سے آج اپنا پورا حق لینا ہے، سارے پریشانی کے عالم میں ہے. اتنے میں اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے یا اہل التوحید، اے اہل توحید اور اے اہل تقوی، تم ایک دوسرے سے چمٹے ہو، اپنا ایک دوسرے سے حق لینا چاہتے ہو، میں اپنی ذات کی، اپنی قدرت کی، اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تم ایک دوسرے سے حصہ بدلہ لینے کے بجائے اگر ایک دوسرے کو معاف کر دو تو ہم اس سے کہیں زیادہ تمہیں نیکی عطا کر دیں گے. اتنا کہے گا تو سارے لوگ دوسرے سے چھوڑ ملنے لگیں گے اور کہیں گے یا ربنا رب العالمین ہم نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا اور اس معافی کا جو تو اجر و ثواب ہم کو زیادہ دینے کا اعلان کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ مجھے دے دے. اللہ تعالیٰ یہ تقوی کی محبت ہے، دین پر محبت، نیکی کی محبت، ایمان پر محبت، توحید کی محبت، اتباع سنت اگر محبت کی بنیاد ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہماری ساری رنجشوں کو ختم کر کے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، آگے الا متقین. دشمنی تھی، کچھ نفرت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نفرت کو بھی نکال کر کے دلوں میں محبت پیدا کر دی. کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے. آؤ میرے بھائیو، ہجر کا سنا ہوگا آپ نے، سورہ ہجر. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تقوی پیدا ہو، مل کے رہنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہماری ساری دوستی، ساری محبت حق پر ہو، جھوٹ پر، باطل پر، ناحق پر تعلقات نہ ہو. اگر حق کے لیے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اگر کچھ اس میں کیڑے بھی پڑ گئے محبت میں تو تعالیٰ اس محبت، اس کیڑے کو، اس فساد کو، اس نفرت کو اللہ تعالیٰ وعدہ کرے کہ ہم محبت میں سورہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون. کون لوگ جنت میں ہوں گے؟ فلم دیکھنے والے نہیں، سود خور نہیں، بدعت کرنے والے نہیں، اللہ اکبر، حرام کاریاں کرنے والے نہیں. کون؟ ان المتقین فی جنات وعیون. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً قیامت کے دن متقین کہاں ہوں گے؟ ذرا غور سے سننا. جو حدیث میں نے بیان کیا ہم نے کہیں اور بتایا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث میں ٹکرا ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں جو نبی کے فرمان سے نکلا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کسی بدبخت نے یہ کہا کہ ہم حدیث اس لیے نہیں مانتے چونکہ حدیث اور قرآن میں ٹکرا ہوتا ہے. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے چیلنج کیا کوئی ایک حدیث دکھلا دے جو حدیث سے کتاب اللہ سے ٹکرا رہی ہو. امام شافعی نے کہا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی ایسی حدیث اگر کسی کے نگاہ میں ہو جو سوچتا ہو کہ حدیث تو ہے لیکن اس معنی کی آیت قرآن پاک میں نہیں ہے، تو امام شافعی کہتے ہیں اللہ کے قسم میں وہ بھی دکھا دوں گا. ابھی حدیث سنا آپ نے، اللہ تعالیٰ کیا اعلان کریں گے؟ یا اہل التوحید. سن لی حدیث نا؟ یا اہل التوحید، سارے توحید والے اکٹھے اور یہ کہتے ہیں ہاں اس نے دنیا میں ہمارے ساتھ زیادتی کیا تھا، پکڑا اللہ تعالیٰ کے سامنے لے جانے کے لیے. تو اللہ نے کیا اعلان کیا؟ اے اہل توحید، واقعی تم میں سے ایک دوسرے نے زیادتی کی ہے لیکن بدلہ لینے کے بجائے وَلْيَعْفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، اگر تم میں سے ہر آدمی معاف کر دے، درگزر کر دے تو ہم اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب بڑھا کر کے دیں گے. اللہ نے مصالحت کروا دیا. اب اس کی دلیل قرآن پاک سے سنو. ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین
فی جنات و عیون. اے لوگو یاد رکھو یقیناً تمام متقین قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ فی جنات. کہاں ہوں گے؟ جنت نہیں بلکہ جنات. اللہ اکبر. جنات کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو جنت میں محل ہوگا. کیا ہوگا؟ محل ہوگا. اور اس محل کے ساتھ جو دنیا کی 10 گنا کم سے کم وہ گارڈن بنا ہوگا، جو پارک بنا ہوگا، جس میں نہریں جاری ہوگی، جس میں طرح طرح قسم قسم کے میوے جات ہوں گے. اسی گارڈن کا اصل میں نام کیا ہے؟ جنت. وہ محل ہے. اور محل کے سامنے جو میدان ہوگا اسی کو کہا جاتا ہے جنت. ان المتقین فی جنات. ایک گارڈن نہیں ہوگا. حیدرآباد میں کتنے گارڈن ہیں؟ وہ بھی پیسہ دے کے جانا پڑتا ہوگا. اور 12 بجے سیکورٹی والا کھڑا ہوگا، بس نکلو نکلو باہر. اللہ اکبر. اور وہاں جنت کا معاملہ کیا ہے؟ ان المتقین فی جنات. اللہ اکبر. بڑے بڑے باغات میں ہوگا. اور کیا؟ وعیون. اور کہاں ہوگا؟ نہریں. آج یہاں کوئی بازو میں بلڈنگ بنا دے اور اس میں سوئمنگ پول نہ رکھے تو اس کی قیمت ذرا سا کم ہوتی ہے. اور اگر کوئی بڑی سے بلڈنگ بنے اور بنائے اور اس میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں؟ جیم کا ہو، اور پھر اس کے اندر بیوٹی پارلر ہو، اور کہیں نہانے والا کیا کہتے ہیں؟ سوئمنگ. ہاں، اس فلیٹ کی قیمت، بلڈنگ کی قیمت بہت بڑھ جایا کرتی ہے. دنیا کو اب یہ سمجھ میں آیا. اور اللہ نے جب قرآن نازل کیا، جنت بنایا، تبھی مومنوں کے لیے کہا تمہارے لیے ایک سوئمنگ پول نہیں بلکہ ان المتقین فی جنات. کہاں ہوگے؟ باغات میں ہوں گے. اور وعیون. ایک چشمے نہیں، بہت سارے چشمے ہوں گے. اللہ اکبر. ان المتقین فی جنات وعیون. اور ادخلوها بسلام آمنین. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گے متقین کو؟ ادخلوها بسلام. سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ادخلوها بسلام آمنین. اب وہ جنت میں داخل ہو گیا. کہاں داخل ہو گیا؟ جنت میں. اب آؤ سورہ رعد اٹھاؤ. اللہ اکبر. جیسے وہ جنت میں داخل ہوا، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. جنت کے سارے دروازے کھول دیے. اور اب مبارکبادی دینے کے لیے کون آ رہا ہے؟ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. جنت کے سارے دروازوں سے فرشتے مبارکبادی دینے کے لیے داخل ہوں گے. اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. چونکہ دنیا میں تم نے صبر سے کام لیا تھا، اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو آپ کے اوپر. اور سن لو، فنعم عقبی الدار. کتنا عالی شان محل جنت میں آپ کو نصیب ہو گیا ہے. تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ دلوں کی ساری اللہ تعالیٰ نکال کر پھینک دے گا. اور ایک دوسرے کو توحید اور تقوی کی بنا پر محبت ہے. یہ تقوی کی برکت ہے، توحید کی برکت ہے کہ اگر کچھ دوستی میں بگاڑ بھی پیدا ہو گیا اور دل میں شیطان نے برائی بھی ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ اس برائی کو قیامت کے دلوں سے نکال دیں گے. اب ذرا سنو، سورہ ہجر کی آیت تلاوت کر رہا تھا. ان المتقین فی جنات وعیون. دوسری آیت آگے، ادخلوها بسلام آمنین. ہو گئی بات. ونضعنا ما فی صدورہم من غل. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین جن کو جنت میں داخل کیا ہے، وَنَضَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ. اگر متقین کے دلوں میں، کسی متقین کے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت بھی کچھ دنیا میں شیطان نے پیدا کرا دیا ہوگا، کسی غلط فہمی کے بنا پر، بدگمانی کی بنا پر، کسی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقوی پر ان کی محبت تھی
دوستی ان کی تقوی کی بنیاد پر تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ وَنَضَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ. ان کے دلوں میں جو شیطان نے نفرت پیدا کر رکھا تھا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں سے نفرت کو نکال لیں گے. نفرت سے، دلوں سے نفرت کو نکال لیں گے. پھر اب ذرا دیکھو ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونضعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں جو تھوڑی سے ناراضگی پیدا ہو گئی تھی لیکن محبت تقوی کی بنیاد پر تھی، شیطان نے ان کے درمیان بغض و عناد پیدا کر رکھا تھا، لیکن چونکہ سب کے سب متقین تھے اسی لیے جنت میں جب جائیں گے تو دلوں سے میں نے نفرت کو نکال دیا. پھر ہم کیا کریں گے؟ اخوانان، ہم ان تمام کو بھائی بھائی بنا دیں گے. کس کو بھائی بھائی بنا رہا ہے بھائی؟ شرط کیا ہے؟ الا المتقین. اللہ فرماتے اخوانان. دنیا میں تو شیطان نے ایسا بنا دیا کہ ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے. یہ سارا مکر فریب کس کا تھا؟ شیطان کا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قدر ان کے دلوں سے نفرت کو اور بغض و عناد کو نکال کر کے پھینک دیا کہ وَنَضَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ اخوانان. ہم نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا اور آپس میں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو کیسے؟ عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اللہ فرماتے ہیں یہ متقین جن کو شیطان بدماش بدبخت نے لڑا دیا تھا لیکن تھے سب متقی، سب پرہیزگار، سب تھے توحید والے. اللہ فرماتے ہیں ہم بڑے بڑے صوفے لگا دیں گے اور ایک مجلس سجا دیں گے اور ان تمام لوگوں کو بھائی بھائی بنا کر کے اس مجلس میں اکٹھا کر کے سب کی ملاقات کرا دیں گے. اور ملاقات بھی کیسے؟ وہ بھی ذرا سنو. اخوانن علی سرر متقابلین. سب بھائی بھائی ہوں گے اور ایسی مجلس ان کے لیے ہم بنائیں گے کہ بیٹھیں گے تو ہر ایک دوسرے کے سامنے نظر آئے گا. ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیچ میں کوئی کھمبے نہیں ہوگے اور وہ ٹی وی بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیوں؟ اخوانن علی سرر متقابلین. ایسی مجلس اللہ تعالی سجا دے گا اور اس طرح سے سیٹنگ ہوگی وہاں کہ جتنے متقین دوست تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھتے ہوں گے اور پھر پوچھیں گے اللہ اکبر. آؤ سورہ طور کا مطالعہ کرو. سورہ طور وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. اللہ اکبر. اب ایک دوسرے سے پوچھیں گے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. اب ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیوں؟ دنیا میں تو بات چیت بھی شیطان ملعون نے بند کرا دیا تھا، غلط فہمی کے بنا پر نفرت تھی. اب ایک زمانے کے بعد اللہ نے ملاقات کرا دیا. لیکن بھائی یہ کس کی برکت ہے؟ تقوی کتنی کامیاب چیز ہے. شیطان کی ساری محنت اللہ راگا کر دے رہا ہے. اللہ تعالی ہمارے سارے تعلقات کو تقوی کی بنیاد بنا دے. سارے تعلقات کی بنیاد تقوی کو بنا دے. اب ذرا سنو، ایک عرصے کے بعد جب تمام لوگوں کی ملاقات ہوئی تو اب کیا ہوا؟ آپ نے سن لیا علی سرر متقابلین اخوانن علی سرر متقابلین. اللہ نے ایسی مجلس سجا دیا کہ سارے لوگ بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو برابر دیکھ رہے ہیں. اب کیا ہوگا بھائی؟ یہ نہیں پوچھیں گے کتنے بچے ہمارے بعد تمہارے تھے، کتنی دکانیں تھی. نہیں، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. اللہ تعالی ہم تمام ساتھیوں کو بھی یہی موقع عنایت فرما دے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے. بھائی جان ذرا بتائیں آپ نے دنیا میں کیا نیک عمل کیا تھا جس کی بنا پر جنت مل گئی؟ ایک دوسرے سے پوچھیں گے
اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وہ کیا کہیں گے؟ انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ کون سا تو نے عمل کیا جس کی بنا پر جنت ملی ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ بات اصل یہ ہے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، بات اصل یہ ہے ہم اولاد کے معاملے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے تھے کہ کہیں اولاد ہماری بگڑ نہ جائے، ہماری اولاد بے دین نہ نکل جائے، ہماری اولاد آوارہ نہ نکل جائے، اسی لیے ہم اولاد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور اولاد کی صحیح تعلیم کی فکر کیا کرتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر بنانے، مسٹر بنانے، بابو بنانے کی فکر تو رہ جائے اور نمازی بنانے کی فکر نہ رہ جائے۔ قیامت کے دن، حشر کے قیامت کے دن جب سارے جنتی اکٹھا ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو سب سے پہلا سبب جنت میں جانے کے کیا بیان کریں گے؟ انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کیا اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا۔